تلاش حق، تزکیہ نفس اور صفائے باطن، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر دور میں جو سعید روحیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے کو اپناتی ہیں اور اپناتی چلی آئی ہیں۔ ان طریقوں میں بسا اوقات وہ طریقے بھی ہوتے ہیں جو درست ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ قوموں نے ایسے طریقے بھی گھڑ دیے جو افراط اور تفریق کا شکار ہو گئے۔ امم سابقہ میں جب بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ گھریلو مصروفیت، معاشرتی مصروفیات، روزگار کی تلاش، بچوں کی کفالت، لین دین، تجارت کے معاملات، یہ ساری چیزیں اگر نبھاتے ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کاملہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو پانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لیا جس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور یہ طریقہ انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، خود اپنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ رہبانیت کیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے بندہ علیحدہ ہو جائے، اپنے علاقے کے لوگوں سے، اپنے معاملات سے، زندگی کے معاملات کو بندہ چھوڑ کے، کٹ آف کر کے، تنہائی کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کرے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے بعض لوگ جنگلوں اور بیابانوں کے اندر چلے گئے، بعض لوگ نے پرانے کنویں کے اوپر جا کے ڈیرے لگا لیے، بعض شہروں کی خاک جو ہے وہ چھاننے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ تقدم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، اس میں ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، فرمایا کہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا رہبانیت کو، وہ جو پہلی امتیں تھیں انہوں نے رہبانیت کو اپنا لیا تھا، مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، حالانکہ ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، یعنی ہماری طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ تم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے بیابانوں کے اندر چلے جاؤ اور اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاؤ، ہم نے ان پر یہ طریقہ فرض نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ آج خود طریقہ گھڑا تھا۔ کیوں ایجاد کیا تھا یہ طریقہ؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے طریقہ اپنایا، چونکہ ان کا مقصد اس طریقے کے پیچھے اعلیٰ تھا، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس من گھڑت طریقے کو بھی قبول کر لیا، اس لیے کہ یہ طریقہ اگرچہ انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، اللہ نے فرض نہیں کیا تھا، لیکن اس کے پیچھے مقصد بڑا اعلیٰ تھا، اور مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور قربت کو حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے قبول کر لیا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، زمانے کے جو ہے وہ تغیر کے ساتھ ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، یہ جو رہبانیت تھی کہ پہلے لوگوں نے خالصتاً اس کو اللہ کی رضا اور قربت کے لیے بنایا تھا، پھر بعض والے لوگوں نے اس کو صرف رسم کے طور پہ نبھانا شروع کر دیا، تو جب رسم بن گئی، مقصد ہو گیا، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اللہ نے فرمایا پھر لوگوں نے اس کی رعایت نہیں کی جس طرح کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، یعنی جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق تھا وہ لوگوں نے طریقہ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو جنہوں نے چھوڑا، اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے چھوڑا وہ تو فاسق بن گئے، لیکن جنہوں نے اپنایا خالصۃ اللہ کی رضا کے لیے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے جو لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے انہیں اس پر اجر بھی عطا کیا، اللہ انہیں اجر بھی عطا کرے گا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہو گئے، یعنی انہوں نے وہ طریقہ جو ہے رہبانیت کا اس کو محض رسم اپنا لیا، اس کے اندر جو مقصدیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ سو اصل عبادت کے پیچھے جو ہے وہ مقصدیت جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے کہ انسان جو بھی عبادت کرنے لگا ہے، جو بھی نیک عمل کرنے لگا ہے، اس کے پیچھے انسان کا مقصد کیا ہے۔
اگر مقصد محض رسم دنیا ہے، مقصد اگر صرف ریاکاری ہے، مقصد صرف اگر دکھاوا ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے عمل کو بھی قبول نہیں فرماتے، اور اگر عمل بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد اعلیٰ ہے، اس کے پیچھے خالص اللہ کی رضا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چھوٹا جو عمل ہے وہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا بندے کو مستحق بنا دیتا ہے۔ سو رہبانیت پہلی امتوں کے اندر تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا دین اسلام جس کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اور داعی بنا کر بھیجا ہے، دین اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت منع ہے دین اسلام کے اندر، تو اگر رہبانیت منع ہے تو کیا دین اسلام کے ماننے والے لوگوں کے من کے اندر یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ بھی اپنے رب کا قرب پائیں؟ کیا ان کے دلوں کے اندر بھی یہ امنگیں نہیں ہوں گی، ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات نہیں ہوں گے کہ وہی طریقہ ایسا ان کے لیے بھی ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں؟ ان کا دل نہیں چاہے گا کہ ایسا طریقہ دیا جاتا کہ ان کا وہ طریقہ اپنانے کی وجہ سے نفس کے خلاف ان کا جہاد ہو جاتا اور نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیتے، محفوظ کر لیتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ خوشخبری دینا چاہتے تھے کہ پہلی امتوں کے اندر رہبانیت تھی کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، صفائے باطن کے لیے گھر کو چھوڑتے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑتے تھے، اپنے معاملات کو ترک کر کے جنگلوں اور بیابانوں کی خاک چھانتے تھے، تب انہیں جا کے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی تھی۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت ختم کر دی ہے، لیکن اس سے بھی اچھا بدل، نعم البدل تمہیں اعتکاف کی صورت میں عطا کر دیا۔ اب تمہیں اپنی بیوی بچوں سے کٹ آف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حیات زندگی کے معاملات کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مالدار لین دین کے جو معاملات ہیں تجارت کے ان کو بالکل ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت کو پانے کے لیے رمضان مبارک کی آخری راتوں کے اندر اعتکاف کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے تمہیں اپنی معرفت و قربت عطا فرمائے۔ تو تمہیں اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اعتکاف کے اندر جا۔ تو اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعم البدل عطا کیا ہے رہبانیت کا، کہ رہبانیت کے لیے گھر بار چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، جنگلوں بیابانوں کے اندر جانا ہے، پھر جا کے اللہ کی معرفت ملنی۔ اور یہاں اللہ پاک نے کرم یہ فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کی مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، آپ 5 وقت کی نماز بھی مسجد کے اندر پڑھیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا ربط بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور قربت بھی آپ کو حاصل ہو سکے۔ اور پھر رہبانیت سے اسلام نے منع کیا ہے، لیکن قرآن کریم کو آپ اٹھائیں تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل اور رہبانیت کا جو مفہوم ہے یہ قریب ہے۔ رہبانیت اسلام میں منع ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتل کا معنی ہوتا ہے کہ ہر ایک سے کٹ کے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بندہ آمادہ ہو جائے، باقی ہر شے چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے اپنی توجہ کر لے۔ تبتل اس کو کہتے ہیں۔ اب دائمی تبتل تو وہی رہبانیت کی شکل بن جاتی ہے۔ اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، یعنی دائمی تبتل سے منع کرتا ہے، لیکن عارضی طور پہ تبتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیا ہے۔ اور یہ مختلف عبادات آپ دیکھ لیں، یہ تبتل کی صورتیں ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر بندہ جب کہتا ہے، تو اب وہ باقی دنیا کے معاملات چھوڑ کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی بندہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب وہ جب تک سلام نہیں پھیرے گا، باقی دنیا کے کسی معاملے کے اندر اس کا کوئی جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں ہوگا، کسی معاملے کے اندر اس کا دخل نہیں ہو سکتا۔ خالص اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے آ گیا ہے، اب یہ تبتل یعنی اللہ کی طرف یکسوئی آ گئی ہے بندے کی۔ اسی طرح حج کے اندر دیکھ لیں، بندہ جب حج کا احرام پہن لیتا ہے تو احرام حج کا پہننے کے بعد جب تک بندہ پھر طواف کعبہ اور صفا مروا کے سائر باقی سارے معاملات کر کے طواف اپنا احرام اتارتا نہیں ہے،
تب تک وہ پابندی کے اندر رہتا ہے، باقی دنیا کے معاملات کو نہیں کر سکتا جب تک کہ اعتکاف کی حالت جو ہے وہ معتکف ہوتا ہے۔ جب تک وہ حالت احرام کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کے اندر اسی کی طرف جو ہے اس کی توجہ ہوتی ہے، ساری دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جب تک احرام نہیں اتارے گا باقی معاملات کو ادا نہیں کر سکتا، دنیا کے سارے معاملات چھوڑ کے خالص اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزے کو دیکھ لیں، سحری سے لے کے افطاری تک بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزے کے ساتھ ہے۔ جب سحری کر لی، روزے کی نیت کر لی، اب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھا اور پی نہیں سکتا، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یہ سارے معاملات بندہ بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ساری کی ساری توجہ بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب تک افطاری نہیں کرنی، دنیا کے باقی معاملات کھانے پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اس لیے کہ اس نے رب کے حکم کی بجاوری کی۔ تو یہ عارضی تبدل کی صورتیں دین اسلام کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یعنی رہبانیت نہیں ہے، لیکن اس کا بدل اعتکاف کی صورت میں موجود ہے۔ تو اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر بندہ اپنے آپ کو جب محصور کر لیتا ہے تو یہ بندہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے اندر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائبان کے اندر آ جاتا ہے۔ اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائبان کے اندر جب ہوتا ہے تو وہ نفس کی شرارتوں سے، نفس کی جو فتنہ پروری ہوتی ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر خالص نیت بھی یہی ہونی چاہیے، جب اعتکاف کے اندر بندہ بیٹھے تو اس کی نیت بھی خالص یہ ہونی چاہیے کہ میرا نفس چونکہ مجھے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور نفس کی کوشش ہوتی ہے ہر لمحے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ ہم سے سر کروائے، نفس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں کی زندگی کی طرف لے جائے۔ انسان اعتکاف کے اندر بیٹھ کے اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے اور اس نفس کو اپنے تابع کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، تو نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ تو نے اپنی من مانی نہیں کرنی بلکہ جو تیرے رب نے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے حکم دیا اس کے مطابق تو نے چلنا ہے۔ تو بندہ ان 10 دنوں کے اندر یہ مشق کرتا ہے اصل میں کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے قابو کے اندر کر لے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر آئے۔ ایک بزرگ کہیں گوشہ نشین ہو کر بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ گوشہ نشینی کیوں اختیار کر رکھی آپ نے؟ گوشہ نشینی کی زندگی، یہ دنیا سے علیحدہ ہو کر ایک علیحدگی کے اندر بیٹھ کے تنہائی کی زندگی پہ کیوں بیٹھ گئے اللہ اللہ کرنے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے میرے پاس ایک کتا ہے، بڑا خطرناک کتا ہے، میں علیحدہ ہو گیا ہوں اس لیے تاکہ میں اب اس کتے کے شر سے لوگوں کو بھی محفوظ کروں اور اپنے آپ کو بھی اس سے بچاؤں۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ کوئی کتا نظر تو نہیں آ رہا، وہ کتا کون سا ہے؟ تو بزرگوں نے کہا کہ وہ کتا میرا نفس ہے، وہ نفس ہے جو مجھے ہر وقت اللہ سے اور اس کے رسول سے بغاوت کی طرف ابھارتا ہے، لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے، مجھے بھی تکلیف کے اندر مبتلا کیا رکھتا ہے۔ تو میں کچھ لمحے کے لیے اللہ کی یاد کے اندر انہماک کے ساتھ جو مصروف ہوں تاکہ میں اپنے نفس سے لوگوں کو بھی محفوظ کروں اس کے شر سے اور اپنے آپ کو بھی اس کی جو ہے وہ اس کی آسائشوں سے اور اس کی شہوات سے اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھوں۔ تو اعتکاف کے اندر بھی بندے کو یہی درس اصل میں دیا جاتا ہے کہ بندہ اپنے نفس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، نفس کو اپنے تابع اور اپنے مطیع کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر اعتکاف کرتے تھے، آخری عشرے کا اعتکاف، بلکہ بعض روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے عشرے کا اعتکاف بھی آتا ہے کہ حضور نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، لیکن پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ شب قدر کی رات جو ہے وہ رمضان مبارک کی آخری تاک راتوں میں ہے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان مبارک کی جو 10 راتیں تھیں ان کا اعتکاف کیا، آخری 10 دن جو تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور پھر آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان آیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کیا، تو یہ جو اعتکاف رمضان مبارک کی آخری 10 دنوں کا راتوں کا ہوتا ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی کی ہے،
اور یہ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بستی میں سے اگر کچھ لوگوں نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب سے یہ سب جو ہے نا اس سے قریب ذمہ ہو گیا، سب کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر بستی اور محلے کے اندر کوئی بندہ بھی اعتکاف کے اندر نہ بیٹھا تو سارے گناہگار ہوں گے، سارے گناہگار ہوں گے۔ اس لیے ہر محلے اور بستی کے اندر جہاں بھی جامع مسجد ہے ایک دو بندے کو وہاں اعتکاف کے اندر ضرور بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہو جائے۔ اعتکاف بسا کا واجب بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اگر وہ کام ہو گیا تو اب اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اس طرح مستحب بھی ہوتا ہے اعتکاف کہ آپ مسجد کے اندر جب بھی آئیں آپ نے نیت کر لی نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد کے اندر آئے آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، جب تک مسجد کے اندر رہیں گے آپ کے لیے اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں اور دنوں کا اعتکاف کرتا ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخری عشرے میں اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے جتنا فاصلہ فرما دیتا ہے، اور فرمایا ان میں سے ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت اور فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے۔ اس لیے آخری 10 راتوں کا اعتکاف، 10 دنوں کا اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھے، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو پانے اور اپنے باطن کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ 5 نمازیں مسجد کے اندر بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے تو 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بندہ پڑھتا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ بندے کو جماعت کبھی بندہ نماز بجماعت پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، غافل ہو جاتا ہے بندہ، لیکن یہ بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دوسرا کہ بندہ نماز بجماعت پڑھ لیتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے طاق راتوں میں، تو ہر طاق رات کے اندر چونکہ بندہ بیٹھا ہی عبادت کی غرض سے ہے تو ہر طاق رات کے اندر کچھ نہ کچھ اس نے نیک عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کوئی بھی رات جو شب قدر کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی برکت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ 10 دن آپ اعتکاف کے اندر آ گئے تو نماز تراویح آپ نے جو ہے نا وہ لازم پڑھ لی ہے۔ اب نماز تراویح کے اندر قرآن کی سماعت اندر ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تو قرآن سننے کی جو ہے وہ سعادت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر آپ جب اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں تو اعتکاف کے اندر نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر کہیں کہیں کوئی بندہ دینا خالی تہجد کے لیے اٹھ جائے، لیکن جب اعتکاف کے اندر بتا جاتا ہے تو تہجد کی نماز بندہ خود جو ہے وہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ رات کوئی نہ کوئی عبادت کرنے جو ہے تہجد کا بندہ اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے اور یہ نیت کر لے کہ میں نے قرآن پاک کے روزانہ 3 سپارے پڑھنے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے 3 سپارے پڑھنا، جو بندہ دن رات مسجد کے اندر ہے روزانہ 3 سپارے اگر قرآن پاک کے پڑھے تو 10 دنوں کے اندر وہ یہ قرآن پاک کا ختم مکمل کر لے، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت مجھ سے حاصل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھا ہو ذکر الہی کے اندر بندہ مشغول رہتا ہے، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تسبیح و تعلیل کرتا ہے، باقی مسنون دعائیں پڑھتا رہتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری کی ساری مقبول چیزیں ہیں۔ اسی طرح بندہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ گھروں میں سے ایک گھر ہے، مقدس ماحول ہے، یہاں بندہ بیٹھ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ کئی اور اس کے فائدے بھی ہیں، بندہ علماء کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، باقی کئی ساری چیزیں ہیں جو بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا کوشش کریں آپ سب احباب کے اللہ جس کو توفیق دے وہ ضرور اعتکاف کے اندر آئیں تاکہ اعتکاف کی برکتیں جو ہے بندہ سمیٹے۔
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مصروفیت بہت ہے، تو مصروفیت والی زندگی ہے، تو ٹائم نہیں نکلتا۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصروف ترین زندگی کسی کی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کی زندگی مصروف نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زندگی کا ایک ایک لمحہ مصروفیت سے بھرپور زندگی ہے۔ 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، اگر 23 لاکھ لوگ بھی مل جائیں تو وہ کام نہ کر سکیں۔ 23 لاکھ لوگ بھی مل جائیں تو اتنے عرصے میں وہ کام نہ کر سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن اتنی مصروفیت والی زندگی کے باوجود بھی حضور نے ہر سال اعتکاف کے لیے وقت نکالا، ہر سال حضور اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو امت کو پیغام تھا کہ اعتکاف اتنی اہم چیز ہے کہ مصروفیت والی زندگی میں سے وقت نکالنا، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ بندہ اپنی مصروفیات چھوڑ دے کس لیے؟ مولا کی رضا کے لیے۔ بندہ اپنے معاملات کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے، روک لے۔ کیوں روکے ہیں جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب کے لیے، اللہ کی قربت کو پانے کے لیے۔ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا کرنے کی پسند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی